یوم وصال دا ڈی ہے اور سب تو وڈی سچی جڑی ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھا رہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں تو بعد مقام عطا فرمائے آپ دا وصال با کمال بیماری دی وجہ نہیں بنیا، آپ دا وصال بیماری دی وجہ نال نہیں تھیا، فرمایا آقا علیہ السلام دی جدائی دی وجہ نال تھی، حضور تو جدائی برداشت نہیں کر سکے، فرمایا تشریف گھن گھن، فرمایا جب آپ دا وقت وصال تھے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میرا جنازہ حضور دی بارگاہ گھن بجائے، اگر اجازت مل بنے تو اندر دفن کرائے ورنہ جنت البقیع دے اندر دفن کر دیا۔ فرمایا جی آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ گھن کے پہنچیں، فرمایا جی میں نے اجازت منگی نے، آواز ہے یہ ادخل الحبیب الی الحبیب، فرمایا انہاں کو میرے قریب کر دے، فرمایا آواز آقا علیہ السلام دے روزے مبارک کی چوئیے، فرمایا آقا علیہ السلام دے نال آج بھی جلوہ ہیں تشریف فرما ہے، فرمایا آپ دا وقت وصال ہی تھے، فرمایا آپ ختم نبوت دے ہوتے بہت زیادہ پہرا دے کے وقت گزار کے گئے، فرمایا جرہ دے گزرے ہیں تو پچھلا سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دا وی طریق کو آپ دا بھی وصال ہے، فرمایا ایک واقعہ سنا کے میں آپ کو سبق سنا کے انشاءاللہ آپ دا بیان سن فرمائے مفسرین فرمائنے جنوال سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دا وصال با کمال تھے تے آپ دا جنازہ سامنے ہے، صحابہ موجود ہیں، فرمائے سیدنا صدیق اکبر وقت حاکم امیر المومنین، آپ چاہے تشریف گھن کے اندر صف دے اندر کھڑے تھی، فرمایا کہ آپ جنازہ پڑھا میں نہ آقا تشریف گھننا میں نہ آپ صف دے اندر کھڑ گئے، فرمایا تھوڑی دیر گزری مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف گھننا ہے، آپ جڑوے آنے آئے، آپ نے آگے سے مہربانی کرو جنازہ پڑھاؤ، آپ نے فرمایا جنازہ تو تسا پڑھا ہونے، فرمایا زیادہ کونا ہونے جڑا قریبی ہوئے، آج بھی باپ مرے تو جنازہ پتر پڑھاوے، فرمایا قریبی رشتہ دار جڑا ہے وہ جنازہ بھی پڑھاوے دعا بھی منگے انہاں آکے، فرمایا لیکن اگر باپ ہوتی دے بیٹے کو جنازہ نہیں آدھا آکے جنازہ پڑھاوے اتنی طاقت نہیں، فرمایا جائے وقت امیر المومنین سب دے اندر آکے کھڑے تھی گئے، فرمایا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی تھی یا امیر المومنین آپ جنازہ پڑھاؤ، فرمایا میں نہیں پڑھا سکتا تسا پڑھاؤ اگاؤ، تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آکے جو آسو آگے، فرمایا میں مدینہ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے، حضور نے فرمایا جیڑی قوم ہے، جیڑے قبیلے، جیڑے علاقے، جیڑی صف ہے، سیدنا صدیق اکبر موجود ہوئے، فرمایا ہوا امامت صدیق اکبر کروے، انہوں نے موجودگی دے اندر کوئی امامت نہیں کرا سکتا، فرمایا سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی تھے، فرمایا یا امیر المومنین مہربانی فرماؤ تو آدھی موجودگی دے اندر میں مسلط نہیں آ سکتا، فرمایا حضور نے فرمایا کہ مسلط ہوتے صدیق اکبر ہی آ سکتے، آج لوگ آج انہوں نے لہنے اختلاف آئی لیکن نانا اختلاف کہنا آئی، فرمایا صحابہ کو دے گنو اہل بیت دے نال پیار، اہل بیت دے صحابہ دے نال پیار، ایک بندہ ہے مولا علی دی بارگاہ عرض کرنے کہ مہربانی کرو میرا سوال ہے انہیں جواب کر رہے ہو، فرمایا کیا سوال ہے، فرمایا حضور کو سب تو زیادہ کئی حصے نال پیار آئی، فرمایا آپ نے فرمائے کوئی مشکل سوال کہہ نہیں سب تو زیادہ پیار، فرمایا آقا علیہ السلام کو ہم عائشہ صدیقہ دینا ہے، فرمایا مہربانی کرو میں مرتا ہی جو پوچھے، آپ نے فرمایا مشکل نہیں آسان ہے مرتا ہی جو دیکھے، فرمایا حضرت ہم عائشہ صدیقہ دے والد سیدنا تاجدار صداقت دینا حضور کو زیادہ پیار، بل بندہ ہے عائشہ دی بارگاہ اچھا شریف دے اندر ابھی جبان ہوگی، میں آپ دی بارگاہ چاہ سکی دے مہربانی فرماؤ اممہ جی حضور کو زیادہ پیار کہنے آ رہی، آپ نے فرمایا مشکل بھی نہیں، فرمایا سب کو زیادہ پیار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آکنا، فرمایا انہیں آگے سے ہی مہربانی فرماؤ اممہ جی میں مردان دے بارے پوچھے، فرمایا سب تو زیادہ پیار، فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا
دے شوہر مولا علی دے نال حضور کو زیادہ پیار معلوم کیا ایک دوسرے دے نال ہی پیار کرنے لوگ آج نانا ہونا نال پیار کرو انہاں نال نہیں لیکن انہاں دا آپس سے نال پیار آئی ساکو بھی انہاں کو لڑا منا نہیں چاہیے بلکہ انہاں دی محبت بیان کرنی چاہیے پر میں انہاں دی محبت بیان کرنی چاہیے انہاں نے شاعر نے نہیں آکیا سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیا کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال سارے نے اد پیار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال سارے نے اد پیار دیا کیا باتاں نے سیدنا تاجدار صداقت امیر المومنین آپ نے اپنے والد دے منہ تے تھپڑ مارے فرمایا شکایت حضور دی بارگاہ چاہیے لوگوں نے آکے یا رسول اللہ ہوئے تو آلہ غلام تو آلہ مننا نہ ہوئے فرمایا تو آلی پیروی کرنا نہ ہوئے فرمایا صحابہ تو سب تو افضل شان نہ ہوئے فرمایا اپنے باپ دے منہ تے تھپڑ مارے گال بندی نہیں حضور نے فرمایا سجو میرے یار کو پوچھ گنے ہیں کینے صدیق اکبر نے اپنے والد دے منہ تے تھپڑ ماریا ہے فرمایا صدیق اکبر کو سجا گے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر تھے عرض کرے نہیں یا رسول اللہ فدا کا امی بھابی میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ کرم نوازی فرماؤ غلام حاضر ہے آپ نے فرمایا صدیق لوگ کیا پیادن یا رسول اللہ کیا حاضر ہے فرمایا لوگوں نے آکے ہوئے تو آلہ غلام تو آلہ منن اللہ ہوئے فرمایا یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ کرم نوازی فرماؤ حضور نے فرمایا صدیق اپنے باپ کے منہ تے تھپڑ ماریا ہے یا رسول اللہ جی ماریا ہے فرمایا یہ وجہ کیا ہے کیوں ماریا ہے کہ یا رسول اللہ انہیں تمہارے بارے کو صافی کی دی ہے فرمایا صدیق دے ہاتھ دے اندر فرمایا تلوار کوئی نہ ہے اگر تلوار ہوندی اپنے باپ دی گردن لا کے رس لیا فرمایا سب باپ پیارا نہیں ہے کہ نات دے اندر اگر پیارا ہے فرمایا تو زہرا دے بابا نال پیار ہے فرمایا زہرا دے بابا نال پیار ہے آج لوگ آج نانا فرمایا تجھے بڑی محبت کرنے بلکہ محبت کا طریقہ کئی اور نہیں دسیا صدیق اکبر نے دسیا ہے فرمایا اگر والد ہوئے بیٹا ہوئے اگر حضور کے مقابلے کے اندر آئے پھر میرا ڈٹا نہ ویسی یہ میرا باپ ہے یہ میرا والد ہے پر میں نہیں گال بننی ہر ایک جگہ دے کرتے دے ہیں لوگوں نے آکے نانا تحریک کا نام نہیں گلنا تحریک کا ذکر بھی نہیں کرنا تحریک آنا کو سجنا بھی نہیں میں کہ تحریک آلے ایک بھی گال آگن اسا قرآن دا نظام چاہنے ہیں جیڑے قرآن دا نظام چاہنے پر میں تحریک لبیک یا رسول اللہ نے جنال کھڑا دی بنے پر میں قبر جوئی گال بنوے سی حشر جوئی گال بنوے سی اگر چاندے ہو فرمایا قبر کے اندر حضور مہربانی فرماویں کرم نوازی فرماویں آج وقت ہے آج دور ہے فرمائی نہ جنال کھڑا دی بنو لیکن ہمیشہ سچے تھوڑے بھی ہوئے داعش کے چڑوڑے ہوئے فرمایا سچے تھوڑے بھی ہوئے اگر چل پویں اللہ تعالیٰ انہوں کو فتح عطا فرما دے دے فرمایا دوجے مقام دے ہوتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر دے اندر کھانا بیٹے کھانا کھانے آپ دے بیٹے نے آکے ابو جی ایک نہیں ایسے جنگ دے اندر جنگ بیٹی دی آئی تجھ سے میری تلوار قتل لے آئے فرمایا میں تو ابو باب سمجھ کے چھوڑ لیتے قتل نہیں کیتا صدیق اکبر نے رکمہ رکھ لیتے رکمہ رکھن دو بار فرمایا جوش جاگر کھڑے تھی کیا دن فرمایا اگر کل فرمایا جنگ دے اندر تو میری تلوار قتل لے آوینا فرمایا نانا تے کو بیٹا سمجھ کے نہیں خساق رسول سمجھ کے تے کو بھی قتل کر لینا آج لوگ کہتے ہیں سارے رشتہ داراں پڑے صحیح رشتہ داری ہے کیا کرو چھوڑ نہیں سکتے میں کہ چھوڑ ہی نہ رشتہ دارہ کو نہیں چھوڑ سکتے حضور تو ود کے رشتہ دار پیارے فرمایا صدیق اکبر کو بیٹا پیارا کوئی نہیں باپ نال پیار کوئی نہیں صحابہ نے اپنے والد دیا گردن لا کے حضور کے برا کری تھے کیوں نہ کری تھے دسائے ہے فرمایا جڑا حضور کے مقابلے چاہے باپ ہوئے بیٹا ہوئے رشتہ
دی صافے چھے یا حسین دی صافے چھے فرمایا آج بھی بابا جی صاحب کو چھانا لا کے دے گئے آج لوگ چھرینے پہ نظر آ رہے ہیں فرمایا منافق کئی سال ہمارے پڑھن تو بعد پچھا دی گئے بابا جی بڑا قیمتی جملہ آ گیا انہوں نے آکے لوگوں کو تقریر عظم دی تھی دین کی عظم دی تھی آج بھی لوگ کہتے ہیں ہولی ہولی پیاری پیاری مٹی مٹی گفتگو کی تھی کرو میں کہ حسن عدل جے خادم ہے میں کہ سارے علماء دے سارے سر دا تاج ہیں پر میں سو چھوٹے جے خادم دی تقریر برداشت نہیں کی دی پر میں سارے سر دا تاج علماء انہوں نے کی میں برداشت سی صحابہ نے ہی کوئی پیغام نہیں تھے انہوں نے کہ اور پیار کرنے دا حضور نہ کرنے اگلی شعر تے اجازت فرمایا سارے یار حضور دے سونے یار غار دیاں کیا باتن کیتا پیار نبی نل سارین اد پیار دیاں کیا باتن اد پیار دیاں کیا باتن پیرے چار چپیرے مدنی دے کتے دشمن